رات کے 12 بج گئے تھے اور میرے والد صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میری والدہ بہت پریشان تھیں، بار بار صحن کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ آج تک میرے والد کو کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ والد صاحب نوکری کرتے تھے جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ابا جان کی تنخواہ پہلے ختم ہوتی تھی اور مہینہ بعد میں۔ مہینے کے آخری دن ہم سوکھی روٹی اور پیاز چٹنی سے ہی گزارا کرتے تھے، لیکن میری ماں شافع تھی اور ہم چاروں بہنوں کو بھی صبر شکر ہی سکھایا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی تھا نہیں، میں بہنوں میں بڑی تھی، لیکن میری عمر بھی بس 10 سے 12 سال ہی تھی۔ اپنی والدہ کی پریشانی کو دیکھ کر میں انہیں تسلی دینے لگی کہ اماں ہو سکتا ہے ابا کے کسی دوست نے انہیں روک لیا ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے ہیں۔ تمہارے ابا نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ وقت پر گھر آتے ہیں۔ کسی دوست کی طرف جانا بھی ہو تو مجھے اطلاع دے کر جاتے ہیں۔ دیکھو تو رات کے 12 بج گئے ہیں۔ تقریباً 12:30 بجے ہمارے گھر کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میری والدہ نے تو بغیر پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ انہیں یہی لگا کہ ابا ہوں گے، لیکن کوئی اجنبی شخص باہر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، ریاض کا گھر یہی ہے؟ میری والدہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، جی ہاں یہی گھر ہے، بولیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ کا بے اختیار ہاتھ اپنے سینے تک گیا تھا۔ میری والدہ تو وہیں رونے لگیں۔ کہنے لگا، زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی ٹانگ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اس وقت انہوں نے ہاسپٹل کا نام بتایا اور کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اطلاع کر دوں، کیونکہ آپ کے گھر پر کوئی بھی فون وغیرہ موجود نہیں ہے۔ رات کے وقت ہی میری والدہ نے گھر کو تالا ڈالا اور میرے ساتھ اسی ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ میرے والد کی ٹانگ گاڑی کے نیچے آ چکی تھی۔ میری والدہ بے حد پریشان تھیں۔ اگلے روز میرے والد گھر آ گئے، لیکن ان کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے 6 مہینے کا بیڈ ریسٹ لگا دیا تھا کہ ٹانگ کی ہڈی بری طرح سے ٹوٹ گئی ہے اور کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے پلستر 4-5 ماہ سے پہلے نہیں اترے گا۔ والد پریشان ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میری تو نوکری چھوٹ جائے گی، میں کیا کروں گا؟ اس وقت اماں نے انہیں تسلی دے دی کہ آپ بے فکر رہیں، میرے پاس پیسے جمع رکھے ہوئے ہیں، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ میری والدہ کی عادت پیسوں کو بچا کر رکھنے کی تھی، لیکن وہ اتنے نہ تھے کہ 6 ماہ تک ہمارا گزارا ممکن ہوتا۔ میری والدہ کھانا بناتی تو پہلے والد صاحب کے سامنے رکھتی تھیں اور کھانا کھلانے کے بعد جو تھوڑا بہت سالن بچ جاتا اسے ایک ایک روٹی میں ہلکا ہلکا سا لگا کر اسے گول گول بنا کر ہمیں دے دیتیں۔ میں نے اپنی والدہ کو فاقے کاٹتے دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کی خاطر وہ جیسی قربانی دے رہی تھیں، اپنی والدہ کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ لیکن اب یہ راز ابا پر بھی کھل چکا تھا کہ اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے انہوں نے رشید چاچا کو بلا لیا۔ ہمارے چاچا کھاتے پیتے اور خوشحال تھے، لیکن جب سے پتہ چلا تھا کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس رسمی طور پر ہی گھر عیادت کرنے آئے تھے اور اب ابا کے بلانے پر تو نظر چرا رہے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ رشید، مجھے تم سے کچھ پیسے ادھار چاہیے، میں اٹھ کر اب کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور اس وقت مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ لیکن چاچا بات کو ٹال مٹول کر رہے تھے، کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، میرے اپنے ہی گھر کے اخراجات ختم نہیں ہوتے، میں کیسے تمہیں ہر مہینے کے 25 سے 30 ہزار دے سکتا ہوں؟ ابا کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے چاچا رشید کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے، میں نے آج تک کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا، اپنی محنت سے ہی کماتا آیا ہوں، لیکن اس وقت میں بے بس اور مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے خدا کے لیے انکار مت کرو۔ شاید خون نے جوش مارا تھا جو چاچا نے میرے والد کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ بے فکر رہیں، مجھ سے جو ہو سکا میں کر دیا کروں گا، لیکن اس کے بعد فوراً سے اٹھ کر چلے گئے۔ چند دن بعد چاچا نے 30,000 روپیہ میرے والد کے ہاتھ میں رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک کاپی میں لکھ دیا کہ ابا نے ان سے اس مہینے 30,000 اٹھا لیا ہے۔ پھر ابا سے کہنے لگے کہ یہاں اپنے سائن کر دو، لکھی ہوئی یاد بہت اچھی ہوتی ہے، کل کو نہ میں بھولوں گا نہ تم۔ چاچا کہاں بھولنے والے تھے، ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے۔
بار بار جتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابا کو یہ احساس رہے کہ انہیں اپنا سارا ادھار واپس چچا کو دینا ہے۔ ہمارے گھر کا گزر بسر ہونے لگا۔ 4 سے 5 ماہ ہوئے تھے کہ ابا کی طبیعت میں بھی سدھار آنے لگا۔ پلستر بھی 5ویں ماہ کھل گیا تھا اور ابا ہلکا ہلکا چلنے بھی لگے تھے، لیکن نوکری چھوٹ جائے تو اتنی جلدی کہاں ملتی ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے ابا چلتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے لگے۔ چاچا نے جب یہ دیکھا کہ اب تھوڑا تھوڑا چلنے پھرنے لگے ہیں، نوکری بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک بار کہنے لگے کہ اب تو تم بھلے چنگے ہو گئے ہو، ایسا کرو میرا پیسہ واپس کر دو۔ یہ بات سن کر ابا نے حیرت سے چاچا کی جانب دیکھا تھا۔ کہنے لگے، رشید، ابھی تو میں لنگڑا لنگڑا کر چلتا ہوں اور نوکری بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ فی الحال تو مجھے نوکری بھی نہیں ملی، میں تمہارے لاکھوں کی رقم کیسے دے سکتا ہوں؟ چاچا کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں اب مزید نہ تو تمہیں ادھار دے سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی رقم تمہیں خدا واسطے معاف کر سکتا ہوں۔ میرے اپنے بڑے اخراجات ہیں، اس لیے جیسے تیسے بھی ہے بھائی، نوکری ڈھونڈو یا نہ ڈھونڈو، لیکن میری رقم واپس کر دو۔ صحن میں ہی کھڑی میں اپنے چاچا کی بے حسی کو دیکھ رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رونے لگ رہا تھا کہ ہم پر یہ کیسا مشکل وقت آ گیا ہے۔ ہم لوگ جانتے تھے کہ چاچا کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، کئی دکانیں کرائے پر چڑھا رکھی ہیں، مکان بھی اپنا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ 5 بیٹے ہیں۔ بیٹے تو چاچا کے ساتھ کام پر لگ بھی گئے، دونوں ہاتھوں سے کما رہے تھے، لیکن اتنا حوصلہ نہ تھا کہ بھائی کی خاطر ہم پر مہربانی ہی کر دیتے۔ میرے والد نے کہا کہ تم میرے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہو، یہ اتنی جلدی بھلا کیسے تمہیں پیسے دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر چاچا کہنے لگے، میاں جتنے پیسے تم لے چکے ہو نا، اگر اپنے اس غریب خانے کو بیچو اور اس کی قیمت لگواؤ تو یہ گھر میرے نام ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابا کا تو رنگ فک ہوا تھا۔ میری والدہ بھی بے تحاشا پریشان ہو گئیں۔ ہمارے پاس اپنا ایک گھر ہی تو تھا۔ اب تو چاچا کی بے حسی کا یہ عالم تھا، کہنے لگے کہ بس چند دن کی مہلت دے رہا ہوں، تم اپنے رہنے کا بھی انتظام کہیں کر لو اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن مجھے یہ گھر 2-3 دن بعد خالی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ابا کا حوصلہ جواب دے گیا، ان کا ہاتھ سینے تک گیا تھا، یوں لگا جیسے انہوں نے کسی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور مشکل سے ہی چاچا رشید سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں چند دن میں تمہارا یہ گھر خالی کر دوں گا۔ لیکن میرے والد چند دن جی ہی نہیں پائے۔ اگلے ہی روز میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ زندہ رہتے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ والد کی اچانک موت نے تو ہمیں پاگل سا کر دیا تھا۔ میری والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے، ہم سب بہنیں روتی جا رہی تھیں۔ ہماری دعا تو یہی تھی کہ ابا ابھی اٹھ کر ہم سے بات کرنے لگیں۔ چاچا بڑے شرمندہ سے گھر پر آئے تھے، بس رسمی طور پر ہمارے سر پر ہاتھ رکھا۔ چچی نے 2 بول اماں سے افسوس کے کیے، ابا کی تدفین ہوئی، چاچا اور چچی بھی واپس چلے گئے۔ باقی رشتہ دار برادری کے لوگ بھی ہمارے گھر میں ابھی بیٹھے تھے، لیکن چچا چلے گئے تھے۔ ہمیں تو لگا تھا شاید والد صاحب کی موت کے بعد چچا کو شرمندگی محسوس ہوگی تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہوگا، وہ یہ گھر ہم سے مانگنے کا مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا سایہ بھی ہمارے سر سے چھن چکا تھا۔ ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، ہم صرف بہنیں ہی موجود تھیں، یا پھر ہماری دکھیاری ماں ہمارے ساتھ تھی۔ دھیرے دھیرے ہمارے سبھی رشتہ دار ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے ہمارے گھر سے جانے لگے۔ جاتے ہوئے سب نے حسب توفیق ہماری مالی مدد کی تھی۔ کسی نے راشن ڈلوا دیا تو کسی نے نقد پیسے دے دیے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس سال اپنی گندم سے کچھ حصہ ہمارے گھر پر فی سبیل اللہ بھجوا دے گا۔ میری ماں آنکھوں میں آنسو لیے سب کا شکریہ ادا کرتی رہ گئیں۔ بھلے ہی ہم غریب تھے، مگر والد جو بھی کما کر لاتے اسی میں صبر شکر کیا کرتے تھے۔ پہلے تو والد صاحب کے جانے کا دکھ تھا، مگر اب تو غربت نے بھی ہمارا سانس تک تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا کی وفات کو ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری اماں ہی دروازہ کھولنے گئی تھیں۔ چچا دروازے پر موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر تو جیسے ہمارا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے چاچا اپنی غلطی پر پچھتاوے کے ساتھ یہاں آئے ہوں اور یہی کہنا چاہتے ہوں کہ ہم پر قرض بخش رہے ہیں، مگر چاچا نے گھر میں آتے ہی بغیر تمہید باندھے یہ بات کہی کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اب تک خاموشی سے بیٹھا رہا کہ چلو تمہارے سر سے والد کا سایہ چھن چکا ہے، مگر ابھی تک میری بات وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یا تو میرے پیسے واپس کیے جائیں یا پھر یہ گھر میرے نام کر دیا جائے۔
کیونکہ بھائی صاحب اپنی حیات میں کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلد یہ گھر میرے نام کر دیں گے۔ یہ بات سن کر تو جیسے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اگر یہ گھر چاچا کو دے دیا تو آخر ہم کہاں جائیں گے؟ میری امی رونے لگیں، ہاتھ جوڑ کر چاچا سے کہنے لگیں کہ بھائی ایک نظر میری معصوم بچیوں پر ڈالیں، سبھی معصوم ہیں۔ میرے سر پر تو میرے شوہر کا سایہ بھی نہیں رہا، نہ ہی میرا کوئی بیٹا۔ آخر کو گھر چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سن کر چاچا نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگے کہ چلو میں اتنی رعایت کر ہی دیتا ہوں کہ یہ گھر تم لوگ مجھے بیچ دو، اس کے بعد ہر مہینے اس گھر کا کرایہ دیتے رہنا، کرایہ بھی میں مناسب کر دوں گا جو تم لوگ حسب توفیق عطا کر سکو، مگر اب میں مزید تم لوگوں کو ڈھیل نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی 100 خرچے ہیں۔ چاچا کا یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ امی نے ہاں کر دی اور یوں وہ گھر چاچا کے نام ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس گھر کے کاغذات اماں نے چاچا کو تھمائے تھے۔ چاچا کو ایک مرتبہ بھی ہم پر ترس نہیں آیا تھا۔ امی روتے ہوئے دھاڑے مار کر ایک جانب کو بیٹھی اور کہنے لگیں کہ کاش میرے میکے والے نزدیک ہوتے تو آج مجھ پر یہ نوبت نہ آتی۔ ہم گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تھے، جبکہ میرا ننہال کراچی میں تھا۔ کئی سال ہو چکے تھے ہمیں اپنے ننہال گئے ہوئے، اپنے ماموں سے ملے ہوئے۔ نانا ابو، نانی امی اور 2 ماموں تھے جو کہ کراچی میں ہی رہتے تھے۔ دونوں کے ہی مالی حالات بہت اچھے تھے۔ انہیں تو خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بہن پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہم اپنے ہی گھر میں کرایہ دے کر رہنے لگے، مگر دھیرے دھیرے سبھی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس تو اب اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ آٹا ہی خرید کر لا سکے۔ نوبت فاقوں تک آئی تو اماں نے سوچا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیں گی، اسی سے ہی ہمارا پیٹ پل سکے گا۔ اس روز یہی فیصلہ کرتے ہوئے اماں جب گھر سے جانے لگیں کہ جب چاچی اپنے بیٹوں سمیت ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ چاچی کو دیکھ کر ایک مرتبہ ہم پھر سنجیدہ ہوئے تھے کہ نہ جانے وہ اب کیا حکم صادر کرتی ہیں۔ چاچی نے ایک مغرورانہ نظر مجھ پر اور میری اماں پر ڈالی اور پھر کہنے لگی کہ تم کسی اور کے گھر میں کام کیوں کرو گی؟ میرے ہی گھر میں آ کر کام کرنا شروع کر دو، بدلے میں میں تم لوگوں کو پیسے دے دیا کروں گی۔ یہ سن کر تو جیسے ہمارا رنگ زرد پڑا تھا۔ اماں نے فوراً انکار کر دیا۔ ان کا سر شرمندگی سے جھکا پڑا تھا، جبکہ چاچی طنزیہ انداز میں باتیں سناتی وہاں سے چلی گئیں۔ اماں نے کئی گھروں میں کام ڈھونڈا مگر کوئی بھی اماں کو رکھنے کو تیار نہ تھا۔ جب انہوں نے ہماری بھوک سے نڈھال حالت دیکھی تو مجبوراً چاچا کے گھر چلی گئیں۔ چاچی ہمیں دیکھ کر طنزیہ ہنسی اور پھر اپنے گھر کے کاموں کی فہرست پکڑا دی۔ اماں سارا دن وہاں پر کام کرتی اور چاچی کی باتیں بھی سنتی۔ وہ خوب طنز کیا کرتی تھیں۔ اماں کی صحت تو یہ باتیں سن سن کر پہلے جیسی نہ رہی، اس لیے ہم بہنوں نے بھی اماں کے ساتھ جا کر چاچی کے گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے چچا زاد 5 بھائی تھے۔ ایک چھوٹا تھا جس کی عمر 3 سال تھی، جبکہ باقی بڑے تھے۔ چچی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر ہمارے بارے میں خوب باتیں کرتی رہتی اور کہتی کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ہمدردی مت جتانا۔ ارے یہ لوگ تو اپنے وعدوں سے پھر جانے والے ہیں۔ انہوں نے تمہارے ابا سے قرض لیا تھا، جو ادا نہ کر سکے تو تمہارے ابا نے ان سے ان کا گھر ہی چھین لیا۔ اب یہ لوگ ہمارے ہی گھر میں فقیروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر تو جیسے میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہیں کراچی میں میرے ماموں تک جب یہ بات پہنچی کہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ فوراً اگلی ٹرین سے ہمارے گھر پہنچے تھے۔ ہم لوگ اپنے ہی گھر میں گویا انجان بنے بیٹھے تھے کہ جب ماموں آئے، ماموں کو دیکھتے ہی تو امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ماموں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، روتے ہوئے ساری رودات سنانے لگیں، جسے سن کر ماموں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم کسی طرح تو مجھ تک یہ پیغام پہنچاتی۔ آخر کس کی جرأت ہے جو میری بہن کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا؟ انہوں نے میرے چاچا کو خوب کڑی کسیلی باتیں سنائی تھیں اور پھر ہم سبھی بہنوں اور ماں کو لے کر وہ اپنے ساتھ کراچی چلے آئے۔ چاچی کا رویہ تو ہم دیکھ چکے تھے، انہوں نے ہم یتیموں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا۔ ماموں کے گھر آئے تو یہاں میرے دونوں ماموں اوپر نیچے پورشن میں رہتے تھے۔ دونوں کا اپنا کاروبار تھا اور پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اپنی ممانیوں کو دیکھا ایک مرتبہ پھر دل میں یہی اندیشہ آیا کہ کہیں ہماری ممانیاں بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ کریں جو کچھ ہماری چاچی نے ہمارے ساتھ کیا۔ ہم بڑی ہی احتیاط سے رہتیں۔ امی سارا دن دونوں بھائیوں کے گھر کا کام کر دیا کرتیں اور ساتھ ہم بھی کام میں ہاتھ بٹاتیں، مگر بڑی ممانی نے مجھے سب کرنے سے روک دیا۔
ایک روز میں خود ہی ان کے برتن دھونے لگی تو انہوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ چوم کر بولی کہ گڑیا، ان ہاتھوں میں کتاب اور پینسلیں اچھی لگتی ہیں، ان ہاتھوں میں چھن چھن کرتی چوڑیاں ہونی چاہیے، یہ کام کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ مومانیوں کی اتنی محبت دیکھ کر تو جیسے میری آنکھیں اشک بار ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی بھی غلط رویہ نہ رکھا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح پالا۔ ہم بہنوں کو اسکول میں داخل کروایا اور وہیں پر پڑھایا جہاں پر ان کے اپنے بچے پڑھتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی، ہماری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماموں نے میری شادی اپنے ہی جیسے ایک بڑے گھر میں کروا دی۔ وہ لڑکا بھی ایک فیکٹری کا مالک تھا۔ میری شادی کے بعد میری بہنیں بھی یوں ہی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگیں، جبکہ ہماری امی ہمیں خوش دیکھ کر اپنے بھائی اور بھابھیوں کو خوب دعائیں دیتیں۔ شاید میری ماں کی دعائیں ہی تھیں اور میرے ماموں کی نیکی کہ خدا نے انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی۔ میں اپنے سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ جب ایک روز مجھے گلی سے ایک شخص کی آواز آئی جو آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میں مزید برداشت نہ کر سکی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں تم لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، بس مجھ سے یہ کپڑے خرید لو، میں کئی روز سے بھوکا ہوں۔ جیسے ہی کھڑکی سے جھانک کر میں نے اس لڑکے کا چہرہ دیکھا تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اس کے نئے نقش تو مجھ سے بے حد زیادہ مل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے خاندان کا لڑکا ہو۔ کتنی ہی دیر میں مبہوت ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آواز سن کر گھروں سے کئی عورتیں نکل کر باہر آ چکی تھیں اور اسے کپڑے دینے لگیں۔ دراصل وہ پرانے کپڑے بیچنے والا تھا۔ وہ ان سے پرانے کپڑے لے بھی رہا تھا اور پھر اپنے پاس موجود استعمال شدہ کپڑے دے بھی رہا تھا۔ شاید یہی اس کا کاروبار تھا، پرانے کپڑوں کو خریدنا اور اس کو نئی طرز کا کر کے لوگوں کو بیچنا۔ میں بھی یہاں چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کپڑے خریدنا چاہتی ہیں یا دینا چاہتی ہیں؟ مگر میں نے اس سے سوال ہی یہی کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میری بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ شہر کا نام سنا تو میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ گجرانوالہ میں تم کہاں پر رہتے ہو، تمہارے علاقے کا نام کیا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے علاقے کا نام بتانے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری اس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے۔ میرے پاس میرے بچوں کے پرانے کپڑے موجود تھے۔ میں نے وہ کپڑے اٹھائے اور لا کر اسے دے دیے۔ مجھے اس کے پرانے کپڑوں کی ضرورت تو نہ تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ایسے ہی پیسے نہیں لے گا، اس لیے میں نے اس سے کچھ کپڑے یہ سوچ کر لے لیے کہ غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ میرے دیے کپڑوں کے جب وہ پیسے ادا کرنے لگا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں سوچوں میں گم دیکھتی رہ گئی۔ شام کو شوہر گھر آیا تو میں نے ان سے اس بارے میں ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری الجھنوں کو ابھی جا کر دور کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مخصوص منڈی تھی جہاں پر ایسے کئی لوگ پرانے کپڑے بیچا کرتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ وہ لڑکا بھی ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرا شوہر اپنی گاڑی ریڑھی کے پاس لے گیا اور پھر اسے سوال کرنے لگا۔ میں بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جب اس سے اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اسی گاؤں کا نام لیا جہاں پر میں بھی رہا کرتی تھی۔ میرا تو جیسے سانس ہی تھم چکا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم تو بڑے اعلیٰ ظرف انسان ہو، بھیک مانگنے سے تو محنت کرنا 1000 گنا بہتر ہے۔ کیا تم شروع سے ہی یہی کام کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تو بڑے ہی امیر کبیر لوگ تھے، اچھا کھاتے کماتے تھے، اپنا گھر تھا، مگر پھر نہ جانے کیسے قسمت نے پلٹا کھایا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا، وہیں ہمارے کاروبار میں بھی نقصان شروع ہو گیا۔ سارے پیسے میری والدہ کے علاج میں لگ گئے اور یوں ہماری اچھی خاصی جمع پونجی خرچ ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد تو ہمارا وقت پلٹتا ہی گیا۔ ہم نے اپنا گھر، گاڑیاں، زمینیں سب کچھ بیچ دیں اور والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم 5 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اب تو یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہم سب نے اپنے ہی گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس کئی قیمتی کپڑے موجود تھے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے ہی گھر کے کپڑے بیچنا شروع کر دیے۔ ایک ہی جگہ پر 5 بھائی کام کرتے تو کبھی بھی گزارا نہ ہوتا، اس لیے ہم 5 بھائی الگ الگ شہروں میں بکھر گئے۔ کون سا بھائی کدھر ہے، کیا کما رہا ہے، بھوکا ہے یا پیٹ بھر کر سوتا ہے، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ لڑکا رونے لگا تھا، جبکہ میری بھی آنکھیں اسی کے ساتھ بھیگ گئیں، کیونکہ یہ میرے چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کی عمر آج سے 22-23 سال پہلے 3 سال تھی۔ مکافات عمل تو اٹل ہوتا ہے۔ چچا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا
آج اس کا خمیازہ انہوں نے نہ صرف خود بھگتا بلکہ وہ خود تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر شاید ان کا کیا ابھی تک ان کی اولاد بھگتتی پھر رہی ہے۔